الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم۔ بے شمار احسان اس رب العالمین کا جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ ذات بے مثال ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بھائی بہت سارے آتے ہیں، کئی جمعہ سے سوچتا ہوں وہ پھر بھول جاتا ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی آدمی آئے تو سنت فوراً پڑھ سکتا ہے۔ خطبے کے دوران کوئی آئے تو یہ نہیں کہ پہلے بیٹھ جائے تب پڑھے، نہیں، پہلے پڑھ لے تب بیٹھے۔ ایک صحابی، آپ خطبہ دے رہے تھے، صحابی آئے تو ایسے بیٹھ گئے ڈائریکٹ، تو آپ نے کہا، نام لے کر ان کو اٹھایا، کہا کہ تم نے سنت پڑھی 2 رکعت؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اٹھو اور پڑھ لو 2 رکعت، تو کہا مختصر پڑھو، یعنی لمبی نہ پڑھو، ہلکی پڑھو، کیونکہ خطبہ شروع ہو گیا تو ہلکی پڑھنا چاہیے آدمی کو، یہ سنت ہے۔ سلیح غطفانی تھے وہ صحابی، وہ آئے تھے تو اس لیے بیٹھے نہیں۔ اب جہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں نا تو وہاں موقع دیا جاتا ہے بعد میں، لیکن اب پھر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، مت بیٹھیے اس میں، آئیے تو فوراً پڑھیے، مسئلہ یہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت کی ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت تلاوت کی ہے، پڑھا ہے میں نے۔ تو سورہ عصر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لے کر آئے، وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اور اچھی بات، حق بات کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ تو 4 چیزیں ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے، بات کو موقت کرنے کے لیے، ہے نا، یقینی کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے دل میں جمے۔ ارے اپنی بھی تو عادت ہے نا، سامنے والا نہ مان رہا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہے نا، قسم کھاتے ہیں نا بھی اللہ کی قسم ایسا ہے، تو کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ تو اللہ بھی زمانے کی چیزوں کی قسم کھاتا ہے تاکہ بندے یقین کریں۔ تو 4 چیزیں، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے، حق بات بتائے، اور جو پریشانیاں آئیں اس کے اوپر صبر کرے۔ یہ حق بات کہنے کا خاصہ ہے کہ جب حق بات آپ کہیں گے نا تو پریشانیاں آئیں گی۔ ہر آدمی اتنا سلیم الفطرت نہیں ہے کہ آپ حق بات کہیں تو وہ مان جائے، آپ کو کچھ نہ کہے، کبھی چڑھ جائے گا۔ کوئی ایسا ملے گا کہ وہ سننا گوارا نہیں کرے گا تو بات تو خراب رہے گی، تو الٹا پڑ سکتا ہے، ریئیکشن اس کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ بھئی صبر کی بھی تلقین کرو ایک دوسرے کو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے، سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ذرا ان کو الگ الگ کرو، ان کو یہ باتیں بہت کرتے ہیں، تینوں کو الگ الگ کرو، بیٹھ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آپ، الگ کرو ان کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ تم میں سے جو آدمی منکر دیکھے، اب منکر معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی ناپسندیدہ چیز جو خراب ہو، بظاہر حرام ہی نہیں، جو بظاہر خراب ہو، جس کو لوگ خراب سمجھیں، حرمت کے درجے میں نہ بھی ہو لیکن صحیح نہ ہو،
تو کہا کہ اس کو اگر طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، اور طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے کہے، اور کہا زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل میں برا جانے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے طاقت ہے تو روک دو، نہیں تو زبان سے کہہ دو۔ اب اس میں اصل میں اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا نا اللہ کی طرف، یہ ساری چیز یہ بھی آ جاتا ہے، اور اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے میں یہ عام بات ہے، بھائی غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بھی ہے، یہ عام ہے۔ اور لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی دعوت اللہ کے حقدار ہیں۔ اور امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو یہ سب کو شامل ہے۔ بھئی مسلمان ہے، مسلمانوں کو شامل ہے، غیر مسلم کو تو پہلے ہم اسلام کی طرف لائیں گے نا، توحید کی طرف لائیں گے، پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن عام مسلمان میں تو یہی ہے کہ امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ عام مسلمانوں میں ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کا سب سے کمتر درجہ میں نے کیا بتایا؟ کہ دل میں برا جانے۔ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 140، اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ تم جب دیکھو کہیں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری چیزوں میں لگ جائیں۔ بھائی مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف کام کیا جا رہا ہو۔ بھائی مسلمان ہیں، غیر مسلم کو چھوڑیے، مسلمان ہیں، اللہ رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو وہاں نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ دوسرے میں لگ جائیں، یعنی جب وہ کام چھوڑ دیں تو بیٹھو۔ اگر بیٹھو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انکم اذا مثلہم، تم بیٹھو گے وہاں ان کی مجلس میں شامل ہوگے تو تم انہی کے جیسے ہو۔ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے اور وہاں جا کر تم بیٹھو ان کے بیچ میں، کہاں زنا کاری ہو رہی ہے، زنا کا اڈا ہے، ان کے بیچ میں جا کر بیٹھتے ہو تو کیا ہے؟ بھائی وہاں جاؤ ہی مت۔ اگر جاتے ہو تو گویا کہ اتنے ہی گناہ کے حقدار ہو، غلط کام جہاں بھی ہو۔ یہ تو میں نے بڑی بڑی مثال دے دی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ منافقین اور کافرین کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا۔ آج برائیاں دیکھتے ہیں نا، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت خرافات ہوتا ہے، چاہے شرک ہو، چاہے بدعت ہو، چاہے اور کوئی کام ہو۔ مناتے تو نہیں ہیں ہم، مانتے تو نہیں ہیں، لیکن کیا منورنجن بھی چلے جائیں گے وہاں، دیکھیں گے، اور بچے ہمارے شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعزیہ کو لے لو، بھی محرم آتا ہے جب، تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آرام سے دیکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک ہے یا کہ حرام ہے؟ کیا کوئی شک تو ہے نہیں اس میں کہ حرام ہے تعزیہ؟ بھائی قبر ہی تو ہے، حضرت حسین کا روزہ ہے، قبر ہے، وہ نقل ہے۔ ڈھول بجایا جا رہا، ڈھول پیٹنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ بھائی کیوں بجایا جا رہا ہے؟ تو وہاں جتنے لوگ جاتے ہیں، جو بجاتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں جو شامل ہیں، لیکن جو آدمی دیکھتا ہے کھڑا ہو کر کے، ہے نا، وہ اتنا ہی گنہگار ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انکم اذا مثلہم، تو اب اگر تم نہیں بھاگتے ہو، ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہو، تو تم انہی کے جیسے ہو۔ اور پھر اللہ نے ایک جملہ جو میں نے بتایا نا کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ اٹھائے گا، جمع کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ منافقین کی کیا عادت تھی؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا نا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تنہائی میں، یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس، منافقوں کے پاس، تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ کس سے؟ مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے دو گروہ بتا دیا نا میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہے نا، وہ جا رہا ہے کہ ہم تو مناتے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، ایمان ہمارا یہی ہے نا کہ مانتے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ جا کر کے عملی ثبوت تو دے رہے ہو نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی شیطان نے زیادہ بہکا دیا تو بجانے میں بھی لگ گئے، شامل بھی ہو گئے، لیکن تماشا تو دیکھ رہے ہو۔ اور جب اپنے بیچ میں آئے تو کہا ہم مانتے تھوڑے ہیں، ہمارا عقیدہ تھوڑے ہے۔ ارے عقیدہ نہیں ہے تو اللہ نے یہی تو کہا کہ وہاں جاؤ گے نا، شامل ہونے ہی کو تو کہا ہے کہ تم ویسے ہی ہو، تمہارا حشر ویسے ہی ہوگا۔ ایسے آدمیوں کو منافق کہا ہے کہ ادھر آئے تو کہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور ادھر ان کے ساتھ عملی طور پر تو شامل ہو، دل میں مانو چاہے نہ مانو، تو عملاً ہو۔ تو اللہ نے منافق کہا، یہ منافق نہ، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کافروں کے ساتھ اٹھائے گا جہنم میں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اور دوسرے دیکھیے اس میں عام مسلمانوں کو، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو سورہ انعام میں کہا، آیت نمبر 68 میں کہا کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اے نبی جب تو دیکھ لوگوں کو، ان لوگوں کو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے۔ یعنی جب آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی اس کے خلاف کام ہو رہا ہو، تو کہا کہ آپ ان سے اعراض کیجیے، ہٹ جائیے وہاں سے، یہاں تک کہ وہ دوسری چیزوں میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر بھول جائیں آپ، یعنی خیال نہیں ہے کبھی، اور غلط کام ہو رہا ہے، شیطان نے بھلا دیا، اور جیسے ہوش آئے آپ وہاں سے ہٹ جائیے، اب ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ دیکھیے آپ مسلمانوں کو خطاب کیا ہمارے نبی، اللہ رب العالمین نے، اور ہمارے نبی کو بھی خطاب کیا، مطلب آپ کو پرسنل خطاب کیا کہ آپ نہ بیٹھیں۔ میرے بھائیوں آج ہے نا تغیر بالقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہے نا بھائی ہاتھ سے دور کرو، ہاتھ سے مٹاؤ، زبان سے مٹاؤ، اور قلب سے مٹاؤ، یعنی دل میں برا جانو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر ہٹے نہیں آپ نا، تو تغیر بالقلب نا ادنا درجہ کا ایمان ہم میں نہیں پایا جاتا ہے، اور آج ہے، ہو رہا ہے ایسے ہی یہ سب کا بھائی تغیر بالقلب کہاں ہے؟ شامل نہیں ہو رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں شامل ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کسی قسم کا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے بڑی ذمہ داری نا آج کے زمانے میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچا لو، بال بچوں کو بچا لو، پہلے یہی ہے، اب اس کے بعد آگے بڑھیے۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے نا تو اللہ رب العالمین آگے کے بارے میں بعد میں پوچھے گا، پہلے یہی پوچھے گا، اور یہی پھنس جاؤ گے۔ بعد والی چیز دور کے لوگوں کی تو بات الگ ہے، ہاں ہمارے گھر میں اگر اصلاح ہے نا تو آپ محلے میں سمجھا رہے ہیں، محلے والا نہیں مانتا ہے، آپ نے حجت پوری کر دی، تو آپ آگے جا سکتے ہیں، کہیں اور جا سکتے ہیں، ہے نا، سمجھانے کے لیے۔ لیکن پہلے گھر میں میرے بھائیوں صحابہ کرام نا اور ہمارے اسلاف ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے، بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ بچہ چھوٹا ہے تو ہمارا محتاج ہے سمجھانے کا، بڑا ہو گیا تو محتاج نہیں ہے۔ جب تک جان میں جان ہے، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، تب تک ہمارا فرض ہے کہ اپنے بال بچوں کو پہلے سمجھائیں۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 ہے، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ کیا تم موجود تھے نبی، یعنی یاد کرو وہ وقت
جب یعقوب کے پاس موت آئی، یعنی موت کا وقت ہوا، تو اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ارے زندگی میں تو کر رہے ہیں نا، تو میرے بعد کس کی کرو گے؟ ارے باپ موجود ہے، نبی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، ایک ایک قدم پر سمجھا رہا ہے ان کو، تو کہہ رہا ہے میرے اب موت کا وقت قریب ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم آپ کے باپ دادا، آپ کے باپ کے رب، کس کی؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب آپ سوچئے، مر رہے ہیں، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، اور بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو موت کا وقت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نا پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ بھئی ایک چیز ہم نے صحیح جانا، یہ چیز صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو میرے بھائیوں پورا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ جس راستے کو ہم نے صحیح جان کر چنا، کیا ہمارے بچے اس پر چل رہے ہیں؟ کیا کہیں اور تو نہیں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ پوچھے گا۔ یہ ابھی نا بچپنا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی راستہ پکڑا دیں گے تو بچے نہیں بہکیں گے۔ کبھی غلط فہمی میں مت رہیے، خوش فہمی میں نہ رہیے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے۔ ارے بڑے کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ تربیت اسی کا نام ہے، بچوں کی تربیت کا، کہ شروع سے صحیح راستہ پکڑاؤ۔ بچوں کو نا مسجدوں میں لانے کی بھی ضرورت ہے ہمیشہ۔ بھائی 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دینے کا حکم ہے، یہ نماز سکھانے کا حکم ہے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو مارو ان کو نماز کے لیے، نہ پڑھیں تو یعنی ہلکی ڈرانے کے لیے سزا دو، تاکہ ڈر کے زور سے پڑھیں، وہ ڈریں تو نماز پڑھیں گے۔ تو بچوں کو نا ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ لائیں بچوں کو مسجدوں میں۔ عادت کیسے پڑے گی؟ مسجدوں میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کے بیچ میں آنے جانے کی عادت ہوتی ہے، دل کھلتا ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن لائیں نا تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، اس کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، یہاں بولا نہیں جاتا، یہاں بھاگا نہیں جاتا ہے، یہاں ادب سے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ سمجھائیں بچوں کو۔ صحابہ کرام بچوں کو لے کر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کی محفل میں اور بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں، اور بچے وہاں ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب سمجھائیں گے تب۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ محفل میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ابو بکر عمر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کوئی چیز پی، کوئی پینے والی چیز تھی، آپ نے پیا، بچ گیا، تو ظاہر سی بات ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی داہنے طرف سے شروع کرو، کچھ کھلانا پلانا ہو، اچھا کام کرنا ہو، تو چیز بچ گئی، تو داہنے طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت لے رہے ہیں کہ بچے اگر تو اجازت دے تو پہلے ان صحابہ کرام بڑے بڑے لوگوں کو پیش کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، ایسے اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بچی ہوئی چیز پر دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا، میں لوں گا پہلے۔ چنانچہ آپ نے اس کو دیا۔ دیکھیے یہ بچہ، دیکھو نیک کام کہ نبی کا جھوٹا کہا میں لوں گا پہلے، نہیں دوں گا میں صحابہ کرام بڑے لوگوں کو، اور نہیں دیا۔ آپ نے بچے کو دے دیا پہلے، لے تو بھی۔ یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا بچے تھے، ابھی کم عمر تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں نا صحابہ کرام کے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی تھوڑے کہ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، وہ تو نہیں آتے یہاں، ان کو تو آپ جگہ نہیں دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہوئے تھے، مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے، اور بڑے عالم فاضل آدمی تھے، تو کم عمری میں اللہ رب العالمین نے خوب علم دیا تھا ان کو۔ صحابہ کرام کو اعتراض ہوا تو ایک دن پوچھ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہا کہ عبداللہ بن عباس، کہا عبداللہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، اس میں، کہا کہ امیر المومنین، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے رخصت ہونے کی اطلاع دی ہے کہ دنیا میں آپ آئے، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے نا، اب آخرت کی تیاری کیجئے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجئے اللہ سے۔ پہلے صحابہ کرام سے پوچھا جو بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے کیا بتایا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور نبی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، ہے نا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اس سے استغفار طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو اللہ نے خبر دی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیجئے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ تم بتاؤ، تو عبداللہ نے یہی کہا کہ اس میں آپ کے آپ کے رخصت ہونے کی اطلاع دی ہے کہ دنیا میں آنے کا کام ختم ہو گیا جس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں جو تم نے کہا عبداللہ، اور سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ دیکھیں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کا، اللہ کے رسول کی محفل میں زیادہ بیٹھنے کا نتیجہ تھا کہ ان کو اس کا علم تھا اور صحابہ کرام کو نہیں تھا۔ جو بزرگ صحابی تھے ان کے باپ اور دادا کی عمر کے تھے، بتائیے ان کو علم نہیں تھا، باپ کی عمر کے جو تھے، لیکن ان کو پتا تھا۔ تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ بھائی بڑوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تب، اور بچے اگر آ جائیں نا تھوڑا بدماشی بھی کر لیں تو ہم کو نہیں بولنا چاہیے، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہی بچے، بھائی بچہ ہی ہے نا، ابھی تو اتنی بڑی غلطی کر دے تو معاف ہے، فرشتے نہیں لکھتے ہیں، مرفوع القلم ہے۔ جب اللہ نے معاف کر رکھا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ڈانٹنے والے؟ ہمیں ڈانٹے نہیں، ہاں سمجھا دیں، ہے نا، پیار سے سمجھا دیں۔ اگر زیادہ ہی یہ ضرورت پڑے تو گنجائش ہے نا کہ بھائی اتنی سزا دو یا اتنا دھمکاؤ کہ ڈر جائے، بس بھاگ نہ جائے ڈر کے مارے کہ مسجد چھوڑ کر بھاگ ہی جائے اور آنا نہ آئے نہ مسجد میں۔ تو بچوں کو ہمیں اپنی محفلوں میں لانا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ لقمان میں ذکر کیا۔ لقمان کون تھے؟ نبی نہیں تھے، یہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، نبی نہیں تھے، لیکن بڑے حکمت والے آدمی تھے، دانش مند آدمی تھے۔ عرب والوں میں زمانے جاہلیت میں ان کی حکمت کی باتیں مشہور تھیں۔ جاہلیت کے شعراء جو زمانے جاہلیت میں شاعر گزرے ہیں عربی کے نا، عرب کے، انہوں نے ان کا تذکرہ، ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اللہ نے اس میں نکل گیا قرآن میں، دیکھیں نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتوں کا تذکرہ کیا کیا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے اہم چیز، کسی کو بھی پہلے دعوت دو نا، کسی کو سمجھاؤ تو کیا ہے، یہی سب سے مین چیز ہے۔ پہلے کیا؟ یا بنیا، یاد کرو جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا ہے بیٹے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ نے بیچ میں نا کچھ دو آیتیں بیچ میں اللہ رب العالمین اور لایا ہے، وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، تاکید کی۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا، اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال۔ اللہ نے کیا کہا؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں باپ کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ بھائی یہاں شرک کا تذکرہ کیا۔ اب لقمان علیہ السلام کی نا 2 آیتیں بیچ میں، ان کی نصیحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بعد میں گھسیڑ دیا، یہاں آیت ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ کہ بھائی شرک نہیں کرنا ہے، اور ماں باپ کے بارے میں کہ بھائی اللہ کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے، انسان ماں باپ کو زیادہ ہی مانتا ہے۔ تو کہا کہ اگر ماں باپ نا کا درجہ کیا ہے، تاکید کی کہ احسان کرو، اللہ کے بعد ان کا درجہ۔ پھر کہا کہ وجہ کیا ہے، ماں کا درجہ ذکر کیا ہے اسپیشل خصوصیت کے ساتھ، کہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا، پیدا کیا، 2 سال دودھ پلایا۔ تو اللہ نے کہا میرا شکر ادا کر ماں باپ کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر یہی ماں باپ تجھے شرک پر آمادہ کریں کہ میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات نہیں ماننا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔
اب آپ دیکھ لیجئے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا شرک بڑا ہے، ماں باپ کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن یہی ماں باپ اگر غلط کام کرنے کے لیے کہا، شرک کرنے کے لیے کہا ہے، تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اللہ نے کہا اور ان کے راستے کی پیروی کرو جو میرے طریقے پر چلتے ہیں۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اور کہا، نصیحت کی، یہ اللہ نے بعد میں اس لیے ڈالا نا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، تو کہیں ماں باپ شرک پر آمادہ کرنے لگ جائے تو نہیں ماننا ہے۔ اب ماں باپ کے بعد سب فیل ہیں، دنیا کی ساری رشتہ داریاں فیل ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ارے کتنی اہم چیز انہوں نے بتائی، دیکھیں کیا کہا، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، پھر وہ چٹان میں پڑی ہو، چٹان میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا سامنے۔ اب رائی کا دانہ کتنی نظر تیز ہو، ابھی یہاں پڑی ہو تو کون دیکھ پائے گا؟ اور یہاں نہیں، اللہ کہتا ہے کہاں پڑی ہو؟ چٹان میں۔ چٹان کیا؟ ارے وادی ہے، میدان ہے بڑا، وہاں پڑی ہے وہ، اور وہاں کس کو نظر آئے گی؟ ایک رائی کا دانہ بتائیے، ایک سرسوں کا دانہ ہے نا، کہاں نظر آئے گا؟ کہا اگر اتنا برابر ہونا، چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو، آسمانوں میں 7 آسمان کہیں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بھی اور خبردار ہے۔ کتنی اہم نصیحت کر رہے ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو جائے بچے کا کہ اللہ رب، ہم کہیں کوئی غلط کام کریں یا نیک کام کریں تو اللہ اس کو لے کر آئے گا، یہ عقیدہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان ہر جگہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور صحابہ کرام اتنے نیک کیوں تھے؟ بھائی ان کا عقیدہ یہی پختہ تھا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت کا خوف تھا، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عقیدہ ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کو خبر ہے، ایمان ہے ہمارا، سب جانتے ہیں کہ اللہ کو خبر ہے، لیکن وہ ڈر نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کو نصیحت کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ لے کر آئے گا۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، کیا کہنے پھر؟ دیکھیے توحید کی دعوت دی ہے نا، شرک نہ کر، اور پھر عقیدہ کہ غلط کام کہیں کرو گے اللہ لے کر آئے گا، چھپ نہیں پائے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، غلط کاموں سے روک، وصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس راستے میں کہا صبر کر۔ دیکھیے کتنی اہم باتیں ہیں بھائی، نماز قائم کرنا ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہاں پریشانیاں آئیں گی یہ کام کرو گے تو کہا صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا؟ صبر کرنا۔ بھائی اچھی بات کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور جب روکو گے تو پریشانی آئے، سامنے والا لڑ بھی سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، جواب دے گا، تو کہا صبر کر۔ صبر کرنا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کہا ولا تصیر خدک للناس، اور اپنے لوگوں سے گال پھلا کر بات مت کر۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ گال پھلا کر بات مت کر، کیا مطلب ہوا؟ ارے آدمی ہے نا، کوئی ہلکا پھلکا آدمی آ گیا، کمزور بیچارہ جس کا سماج میں کم درجہ ہے، اور سامنے والا بڑا آدمی ہے، وہ آیا تو آدمی منہ بنا کر رکھتا ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں آیا ہے؟ مخاطب بھی نہیں ہو رہا ہے، کھل کر نہیں بات کر رہا ہے۔ اور کوئی پیسے والا آیا تو پیسے والے کے سامنے آدمی کیسے بولتا؟ اجی صاحب آئیے تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے، کرسی خالی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ متکبر لوگوں کی پہچان ہے۔ تو کہا لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کر، قاعدے سے۔ بھائی کوئی آیا نا، اس کی طرف پورے متوجہ ہو جاؤ کہ بھائی کون آدمی آیا ہے۔ کوئی سامنے پیسے والا آ گیا تو ہم پورا متوجہ ہو گئے، کرسی سے جگہ دے دیا۔ کوئی غریب آدمی آیا تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ آدمی چلتا ہے نا گھمنڈ، چال اصل میں 2 طرح سے ہوتی ہے، 3 طریقے سے مان لو۔ ایک آدمی بڑے مسکینی دکھائے کہ بڑے بڑا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ دکھائے، خاکسار، وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اکڑ کر چلو، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں بیچ کا چال چلنا چاہیے، دیکھنے والا ہمیں بیمار نہ سمجھے، یا ہم ایسے نہ رہیں کہ دیکھنے والا سمجھے بڑا محتاج غریب ہے، اس کی جھولی میں ڈال دو۔ نہ اکڑ کر چلو،
نہ مریضوں کی طرح چلو، بیچ کی چال چلو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک جوان چل رہا تھا، تو کہا کیا بات ہے بھائی، تو بیمار ہے کیا، کوئی آئے ہوئے تیرے پاؤں میں؟ کہا نہیں۔ تب کہا کمبخت، اللہ نے اسلام کو کمزور نہیں پیدا کیا ہے، کمزور نہیں بنایا اسلام کو، تو چلنا ہمیں ایسے چاہیے، نہ اکڑ کر چلو نہ بالکل مریضوں کی طرح سے چلو، درمیانی چال۔ تو کہا کہ گھمنڈ کر کے اکڑ کر نہ چل، اللہ رب العالمین متکبر اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنے چال میں نہ میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز چلو نہ آہستہ چلو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت آوازوں میں سب سے پسندیدہ آواز کس کی ہے؟ مکروہ آواز گدھے کی ہے۔ ارے گدھا کتنے زور سے چلاتا ہے، اب یہ بولتا ہے تب، تو کہا زور سے چلانا بھی نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نا مشال ہے، رہنما ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین شرک سے بچائے، ہمیں بے نماز نہ پڑھنے سے بچائے، نمازوں کا پابند بنائے، ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے روکنے کی توفیق دے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔